جی السلام علیکم ٹو آل آف یو، گڈ آفٹرنون. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ماشاء اللہ ٹائم ہمارا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ سیشن ہوتا ہے 2:30 PM. تو مجھے اکثر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ماشاء اللہ سب کے سب ہی بہت آپ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک سیشن کا ٹائم ہو چکا ہے، ہم نے سیشن کو ٹائملی اٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ایک آپ کے اندر ایک جنون، ایک جذبہ ظاہر کرتا ہے کہ سامنے والا جو ایک آپ کو ڈیلیور کرنے آیا ہوتا ہے نا، پھر اس کا مومنٹم ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ واقعی دیکھتا ہے کہ یار واقعی میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سارے دل لگا کے سیکھ رہے ہیں اور ان کو واقعی اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے کہ میرا یہ کام ہے، میں نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، یہ میرا ٹریننگ سیشن ہے تو میں نے اس کو ٹائملی اٹینڈ کرنا ہے. تو وہ پھر جس مومنٹم سے یا جس جذبے سے وہ سکھاتا ہے نا، تو یقیناً بڑا مزہ آتا ہے کام کرنے کا. کیونکہ کام کو جب تک جنون سے، جذبے سے، دل سے نہ کیا جائے نا، تو کام میں وہ فیلنگ نہیں آتی، کام میں وہ والا ایک مزہ نہیں آتا. اگر کام کو آپ صرف ٹائم پاس سمجھ کے کریں نا کہ کام ہے، چلو یار ٹائم ملا ہے تھوڑا سا کر لیتے ہیں، یا چلو سیشن کا ٹائم ہو گیا کر لیتے ہیں، تو اس طرح پھر کام بھی آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا. آپ لیٹس سپوز چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اگر آپ کسی گھر میں کوئی جانور رکھے ہوں گے کبھی کسی نے، یا کسی کو شوق ہوگا جانوروں کا، تو جب جانور بھی کوئی پالتا ہے نا تو جانور کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. تو جانور کے ساتھ محبت کی جائے نا تو جانور اپنے مالک کا نا بڑا وفادار ہو جاتا ہے. حالانکہ جانور ہے، اس کے اندر سوچ نہیں ہے، حالانکہ یہ سوچ، یہ عقل، یہ شعور، یہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں عطا کیا ہے. ہمارے اندر یہ سوچ ہے، یہ عقل ہے، یہ شعور ہے، یہ سینس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. لیکن ایک جانور جو ہے وہ صرف کیا ہے کہ وہ اگلے بندے کو فیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ دیکھو یہ سامنے ہے، بالکل میرا باس ہے، میرا مالک ہے، مجھ سے کتنی چاہت کر رہا ہے، لگن کر رہا ہے، میرا کتنا خیال کر رہا ہے. تو وہ بھی اس کا بڑا وفادار ہو جاتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے وہ اس کے ساتھ بڑی محبت، اس کے ساتھ بڑی اس کی اٹیچمنٹ، یہ والی ایسی فیلنگ کریٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح چاہے وہ کوئی، اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں، کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ آف لائن ہے، چاہے کوئی آن لائن کام ہے، جب تک آپ کام کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، کام کے ساتھ محبت کر کے اس کو لے کے نہیں چلیں گے، پیشنیٹ ہو کے کام نہیں کریں گے، تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کام بھی آپ کے ساتھ محبت نہیں کرنے والا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کام کیسے محبت کرے گا، کام اس صورت میں محبت کرتا ہے، پھر کام آپ کو اس کے ریزلٹس دیتا ہے کہ جو آپ نے اس کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، اس کو دیا، اس کو سمجھا، اس کا غور کیا، ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لے کے چلا، پھر یہی کام ہے کہ آپ کی ساری زندگی جو کہ بڑی اچھے طریقے سے اس کو برائٹ کرے گا، آپ کا فیوچر بڑا اچھا بنائے گا اور آپ کے حال کو بڑا بہترین کرے گا. یہی وہ کام ہے. آج ہم کسی کی نوکری بڑے شوق سے کر لیتے ہیں، یقین مانیے کہ 10-10 12 12 گھنٹے کی نوکری ہوتی ہے، لوگ غلامی بڑے شوق سے کر لیتے ہیں اور بڑی جی جان لگا کے کرتے ہیں. حالانکہ ملنا وہی ہے منتھلی کام، آپ لوگ ان کو کروڑوں کا کر کے دیتے ہیں اور آپ کو کتنا ملنا ہوتا ہے، پے آپ کی اتنی ہی ہے، 20,000 30,000 25,000. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام اس کو منتھلی، آپ نے ٹارگٹ کروڑ کا دیا ہے اس کو، اور اس نے جناب آپ کو کم از کم کو 30-40 لاکھ آپ کو دینا، بالکل نہیں. تو اگر آپ اپنے بزنس کو، میرے اکثر استاد بھی ایک اکثر کہا کرتے تھے، جب آپ کوئی بھی بزنس بھی سٹارٹ کرو گے نا کل کو انشاءاللہ، تو بزنس کو ایسے کرنا جیسے تم جاب کر رہے ہو. کہ بزنس میں آ کے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں نہ ڈالنا کہ یار یہ تمہارا کمفرٹ زون ہے، چلو میرا بزنس ہے. جیسے لوگ جاب کرتے ہیں نا، 9 to 5 جاب ہو گئی، 5 6 8 گھنٹے 10 گھنٹے لوگ جاب کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، فکر ہوتی ہے کہ ٹائملی شاپ پہ پہنچنا ہے، ٹائملی کام پہ جانا ہے، ٹائملی سارے ٹارگٹس کرنے ہیں، نہیں تو بڑی باتیں سننی پڑیں گی، یہ وہ بڑی انسٹرکشن ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنے بزنس کو بھی جاب کی طرح لے کے چلو گے کہ یار یہ میرا کام ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، بے شک آپ کو یہاں پہ یہ پتہ یار مجھے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا مجھے اوپر سے کسی نے حکم نہیں کرنا، آرڈر نہیں لگانا، آپ نے خود کے لیے کرنا ہے. لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے اپنے اندر بٹھا لیں کہ نہیں یار میں نے اس کو لے کے چلنا ہے، میں نے اس کو بزنس کی طرح کرنا ہے، پراپر ہے تو بزنس ہے لیکن ٹائمنگ، اسکیجول، جو بھی روٹین جیسے لوگ جاب کرتے ہیں، میں نے اسی طرح اپنے بزنس کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے گا، جاب میں تو آپ 30,000 ہی کماتے ہو نا، تو بزنس میں آپ دیکھ لیجئے گا آپ منتھلی کتنا کما رہے ہو، آپ 30 لاکھ کما لو گے، 10 گنا زیادہ کما لو گے. یہ بزنس کی پاور ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو کرنا اس طریقے سے ہے. اگر آپ لوگ آج بزنس مین ہیں یا بزنس وومین، اگر آپ کمفرٹ زون میں آ چکے ہیں تو یہ ساری زندگی آپ کی نکل جائے گی ایسے.
صرف آپ نام کے بزنس مین رہ جائیں گے کہ میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا تو میں نے کہیں انویسٹ کیا تھا، تو آپ نے اگر کچھ اچیو نہیں کیا نا تو آپ صرف ایک نام کے بزنس مین، اگر آپ کی اچیومنٹس نہیں ہیں تو اچیومنٹس کیسے آتی ہیں، کیسے ملیں گی؟ اگر آپ اس کو سمجھ کے چلیں گے، اس کا ٹائم دیں گے، اس کے ساتھ محبت کر کے چلیں گے تو ہم ماشاء اللہ بہت بڑا کر سکتے ہیں، بہت بڑا جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ایسا ٹاپک جو کہ اکثر میں نے یہ کل پرسوں ایک ایگزامپل دی تھی آپ کو، ایک درخت والی، ایک پیڑ والی، کہ جو بیسکس کیا ہوتی ہیں، اس کی جو ایک بیس ہوتی ہے نا، کہ اس کی جو بنیاد ہوتی ہے ایک درخت کی آج آپ دیکھ لو کہیں جا کے، آپ کے کہیں ارد گرد یا کہیں ایسے گاؤں میں نا آج بھی چلے جائیں نا تو کم از کم درختوں کی جو عمریں ہیں نا وہ کم از کم 150 سال ہو چکی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں تو کہیں کسی اپنے بزرگوں سے پوچھنا کہ ہمارے ہاں کہیں یہاں پہ ایسا کوئی درخت ہے کہ جس کی اتنی ایج ہو چکی ہو کہ 100 سال، 125 سال، 150 سال، تو وہ یقیناً آپ کو بتائیں گے ہاں جی فلاں شہر فلاں گاؤں میں اتنے درخت ہیں ایسے بھی۔ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کیوں آج بھی اتنا اسٹرانگ ہے، کیوں آج بھی اس کے اندر جناب شاخیں ہیں، تنے ہیں، پتے ہیں، ہر چیز آج بھی اس میں ویسے ہی برقرار ہے، کیونکہ اس کی بیس بڑی ہی اسٹرانگ ہے۔ بیس جو بنیاد ہے جہاں سے وہ نکلا تھا، بیس اس کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ آج وہ اتنی اس کی جو شاخیں ہیں، جو تنے ہیں، جو پتے ہیں، وہ بھی یقیناً لگتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، جڑتے رہتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جتنا بھی ہے یہ آپ کی اس بیس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ نے بیس کیسی بنائی ہے اس کی۔ تو اگر آپ کوئی بھی اپنا کام کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو بیس کا ہی نہیں پتہ، بیسکس کی نہیں پتہ کہ بیسک کیا ہے، تو آپ کیسے کام کو لے کے چل سکتے ہیں؟ تو یہ بھی چیز بڑی ضروری ہے کہ بیسک پتہ ہونے چاہیے کہ ہمارے کام کے بیسک کیا ہیں، ہماری پتہ ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کیسے رکھنی ہے اپنے کام کی، کہ ہم نے خود کو کتنا اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے یار یہ میری فیلڈ ہے، یہ میرا بزنس ہے، میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے تو مجھے خود کو اتنا اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی ضروری ہیں۔ یہ آپ کی ایجوکیشن، آپ کی جو لرننگ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں کوشش کیا کریں اس کو ڈائری پہ نوٹ کیا کریں، لیکن آپ پھر بھی نوٹ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ باقی یہ ہمارے سیشن جو ہیں یوٹیوب پہ بالکل لائیو پڑے ہوئے ہیں، تو آپ جا کے یہ ریکارڈڈ سیشن سن سکتے ہیں وہاں پہ یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے بڑا خیال کرنا ہے، اس کو ذرا ٹائم دے کے چلنا ہے۔ جو چیزیں نہیں سمجھ آتی یہ اسی لیے پراپر ریکارڈ سیشن ہے تاکہ آپ اس کو بار بار رپیٹ آپ اس کو سنیں، آپ کو سمجھیں۔ جو پوائنٹس میں ڈسکس کرنے والا ہوں، جو پوائنٹس میں ڈسکس کرتا ہوں، آپ کے مائنڈ میں وہ بیٹھنے چاہیے۔ یہ تبھی آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی جب آپ کے مائنڈ میں سارے کے سارے پوائنٹ بیٹھے ہوں گے۔ تو آج بھی ہمارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ٹاپک ہے، یقیناً آپ تک ڈلیور کر دیا گیا ٹاپک آج کا۔ اب وہ آپ کو پراپر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے ٹاپکس میں کیا ہے، کہ ہماری بیسکس کیا ہیں، کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہماری جو بیسکس۔ ہاں جی آدھی اٹھائی اس کو بھولا۔ تو جی میں آپ کو بیسکس آپ کے ساتھ شیئر کر کوشش کریں، ذرا خیال کریں کہ آپ کہیں جہاں کہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایک تو انٹرنیٹ کو ٹھیک کریں، اپنے سگنل ذرا پراپر کریں، ٹھیک ہے، کہیں نیٹ ورک والے ایریے میں بیٹھیں جہاں پہ آپ کو لگے میرا نیٹ ورک میرا کمپلیٹ ہے، میرے سگنل پراپر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذرا کلاس کوئی اتنی زیادہ بہت بڑی نہیں ہوتی، بالکل منیمم سی کلاس ہے، 12 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً، پیچھے آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، تقریباً 17-18 منٹ باقی ہیں، تو ذرا بڑی توجہ سے اس کو اٹینڈ کیجیے گا تاکہ جو پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں آپ کو وہ سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی توجہ، آپ کا فوکس نہیں ہوگا، فوکس آپ کا باقی کاموں میں یا آپ کو باقی فکر لگی ہوئی ہے، تو مائی ڈیئر فرینڈ فائدہ کوئی نہیں ہونا آپ کو سیشن اٹینڈ کرنے کا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ سیشن میں پراپر اٹینٹیو ہو کے، پراپر ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے، آپ کی توجہ، آپ کا فوکس کمپلیٹ سارے کا سارا میری طرف ہوگا، میری باتوں کی طرف ہوگا، تبھی کچھ مائنڈ میں باتیں بیٹھیں گی، تبھی کچھ امپلیمنٹ کرو گے، تبھی کچھ اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ ایسے نہیں فائدہ ہونے والا کہ آپ اپنی باقی مصروفیت کو بھی دیکھیں اور آپ یہاں پہ سیشن کو چلا کے خود جناب پتہ ہی نہیں کیا مصروفیت آپ کی۔ تو ایک ٹائم میں ایک ہی کام کیا کریں، بڑا اچھا لگتا ہے، یقیناً بڑا مزہ آتا ہے ایک ٹائم میں ایک کام کرنے کا، اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ واقعی ہمارے پلے بھی پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے اس کو بڑی توجہ سے، بڑے غور سے آپ نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، بڑا سننا ہے غور سے، تاکہ جو پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والوں کے بیسکس کیا ہوتے ہیں، کہ آپ نے کیا چیزیں یہاں پہ سیکھنی ہیں، تبھی آپ بڑے اچھے پراپر سکلڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو جی سب سے فرسٹ نمبر پہ آپ کا آتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو بیسکس ہے، اس میں سب سے پہلا بیسک آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے اپنی بنیاد کیسے رکھنی ہے۔ جب آپ ایک کام کا سٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، کام کو شروع کرتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے وہاں پہ آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کنسسٹنسی اپنے اندر اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو لگے کہ میں نے یہ کام کا ارادہ کیا ہے اور میں نے یہ کام اپنا کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب تک میرے جو ٹارگٹس ہیں، میرے جو گولز ہیں، اس کو میں اچیو نہ کر لوں، میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، میں کنسسٹنٹ ہو کے کام کروں گا، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اندر سب سے پہلا بیسک نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کنسسٹنسی ہے، جو کہ آپ نے اپنے اندر اس کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو بیسک کا اندازہ نہیں ہے کہ بیسکس ہوتے کیا ہیں، یا آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیسے کامیاب ہونا ہے۔ اگر آپ کی بنیاد اچھی نہیں ہے، آپ کو بیسک کا نالج نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ضروری ہے کنسسٹنسی۔ آپ ڈیلی بیسس پہ جو کام کرتے ہیں اس کو روٹین سے کریں، بلا ناغہ کریں، بے شک آپ کی جو بھی کوئی مصروفیت ہے، لیکن کام کو چاہے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ میٹر نہیں کر رہا کہ آپ نے پہلے 2 گھنٹے دیتے تھے تو آج بھی آپ کے پاس 2 گھنٹے نہیں ہیں تو آپ نے 2 گھنٹے ہی دینے ہیں، آپ 5 منٹ دے دیں، کہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ڈیلی بیسس کی تھی وہ آج بھی آپ اس کو کمپلیٹ کریں اپنی ایکٹیویٹی کو۔ جیسے کہ لیٹس سپوز آپ کا کیا کام ہے، سٹوریز لگاتے ہو، ایکٹیویٹی کرتے ہو، پراپر سوشل میڈیاز پہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہو، واٹس ایپ اسٹیٹس لگاتے ہو، تو یہ آپ کی یہی ایکٹیویٹی ہے ساری۔ اگر آج آپ بہت مصروف ہیں، آپ اپنے کسی فنکشن میں مصروف ہیں، کوئی گیدرنگ میں مصروف ہیں، تو وہ میٹر نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اپنی کنسسٹنسی کو، اپنی ورکنگ کو آپ نے برقرار رکھا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا اگر میں کسی جگہ مصروف ہوں تو آج میں بھول ہی گیا ہوں کہ میرا کام کیا تھا، کہ میرا بزنس کیا تھا۔ اتنا بھی خود کو مگن نہیں کرنا اس گیدرنگ میں، اس ایونٹ میں، اس فنکشن میں۔ آپ کو اتنا ریلیف کم ہے کہ آپ اس فنکشن کو کتنا فریڈم ہو کے اٹینڈ کر رہے ہو، کوئی بغیر ٹینشن کے، کوئی ٹینشن نہیں ہے سر پہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی وہ والا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اپنی صرف اسی کنسسٹنسی کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ جو آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہو، آپ نے یہ روزانہ کرنا ہے، روٹین سے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ کی کنسسٹنسی، جو کہ آپ کو یہ برقرار رکھنا پڑے گا، تبھی آپ اس فیلڈ میں، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ سیکنڈ آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے کیا اختیار کرنا ہے یہاں پہ، کوئی بھی کام ہے کہ جب تک آپ کوشش کرتے رہتے ہیں آپ کو کامیابی ایک نہ ایک دن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کوشش ہے یہ بھی ہمارا ایک بیسک ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، کہ ہم نے یہاں پہ کوشش کو کرتے رہنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے اس کو بار بار کرنے کی کوشش کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بار کریں گے غلط ہو جائے گا، 2 بار کریں گے غلط ہو جائے گا۔ اب آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے، کوئی ایک کام کو بار بار کرنے سے وہ کام آپ کا بہتر سے بہترین ہوتا ہے، کہ نہ کہ وہ کام آپ کا دوبارہ واپس آئے یا آپ کا پہلے اچھا تھا پھر برا ہونا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام ہے، چاہے پریکٹیکل لائف ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو، آپ اس کو بار بار کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ آپ کا بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا وہ کام۔ تو اسی لیے جب آپ اپنا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ اس کو بار بار کرنے سے وہ کام ایک تو آپ کا بڑا برائٹ ہوتا جا رہا ہے، بڑا بہترین ہوتا جا رہا ہے۔ سیکنڈ، آپ کی کوششیں آپ کو کامیابی کی طرف بڑھاتی جا رہی ہیں، آپ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہ بھی کبھی اپنے اندر یہ بات نہیں لے کے آنی کہ یار چلو آج کوشش کرنا ہو نا تو اب دیکھیں گے پتہ نہیں کیا معاملہ، کیا سمجھ آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا۔ تو اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس جو تھرڈ آپشن ہمارے پاس مایوسی، جو کہ اکثر ہم لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ کے ہم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ہم لوگ نیٹ ورکر ہیں، ہم لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ہمیں یہ شعبہ، ہمارے شعبے میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے بیسک میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بیسک ہی نہیں پتا تو آپ کیسے کسی کو کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، یا کیسے اگلے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ اگر آپ خود ہی اتنا مایوس بیٹھے ہیں، اتنا ڈی موٹیویٹ بیٹھے ہیں، تو سامنے والا بندہ آپ کو دیکھ کے کیسے انسپائر ہوگا، کیسے اس سے آپ کو انسپریشن ملے گی، آپ کو موٹیویشن ملے گی؟ آپ ماشاءاللہ، ہم ماشاءاللہ سب کے سب یہاں پہ نیٹ ورکر ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کچھ بیسک رولز ہیں، ہر کام کے رولز ہوتے ہیں نا، کوئی کام ہے، ایون کہ کوئی جاب پرسن ہے نا تو اس کو بھی پتا ہے میری جاب کے یہ رولز ہیں، جیسے ٹائملی پہنچنا، ٹارگٹس اچیو کرنا، ٹھیک ہے، ہر کام کو میں نے اٹینٹیو ہو کے کرنا، ایکٹیو ہو کے کرنا، کچھ بھی میں نے مسٹیکس نہیں کرنی، یہ اس کے رولز ہیں، اس کی جابس کی کنڈیشنز ہیں۔ تو آپ اپنے بزنس میں یہ دیکھیں کہ آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی آپ لوگ دیکھیں کہ بیسکس آپ کے کیا ہیں، کہ آپ کے جو رولز ہیں جو آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب کر سکتے ہیں وہ کیا ہیں،
کہ آپ نے کن کو فالو کر کے آپ نے چلنا ہے, اور آپ دن بدن گرو ہوتے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے جائیں گے. تو یہ تھرڈ آپشن آپ کے پاس کیا ہے, جو اکثر ہم لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں. تو مائی ڈیئر فرینڈ, یہ ہمارے بیسک میں یہ چیز ایڈ آن نہیں ہے. ہمارے جو بیسک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ ہمارا کام نہیں ہے مایوس ہونا, ڈی موٹیویٹ ہونا, ڈی گریڈ ہونا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, چلتے رہنا, کنسسٹنسی کو اختیار کرنا, اور پراپر اپنے کام کی طرف مگن, اپنے کام میں بڑا دل لگا کے اس میں مگن رہنا, اس میں چلتے رہنا. یہ ہمارا کام ہے. لوگ آئیں گے, لوگ بڑا کے ڈی موٹیویٹ کریں گے, ڈی گریڈ کریں گے, پر آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ یہ میرے بیسک میں نہیں ہے کہ میں تمہاری بات سن کے خود کو ڈی موٹیویٹ کر لوں یا ڈی گریڈ کر لوں. مجھے کامیاب ہونا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے خود سے کرنی ہے کہ مجھے کامیابی چاہیے. میں نے کامیابی پانے کے لیے اس بزنس کا آغاز کیا ہے, میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کیا ہے. تو یہ تو میرے بیسک میں ہی نہیں ہے کہ ڈی گریڈ ہونا, ڈی موٹیویٹ ہونا, مایوس ہونا. تو انشاءاللہ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا کہ یہ تو میرے بیسک میں ہی نہیں ہے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگ گرو کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بیسک آپ لوگ نوٹ کریں, کہیں نہ کہیں آپ کو بڑے اچھے پوائنٹس ہیں, یقیناً آپ کو سمجھ آنے والے ہیں, اور آپ انہی کے اوپر امپلیمنٹ کر کے آگے انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں بہت بڑا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنے بیسک پتہ ہوں گے تو آپ کو کوئی دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی پوائنٹ سمجھ آ چکا ہوگا کہ بیسک آپ کا تھرڈ جو ہے وہ یہ آپ کی چیز نہیں ہے. آپ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, آپ نے ڈی گریڈ نہیں ہونا. خود کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے, خود کو ہمیشہ موٹیویشن دینی ہے, موٹیویٹ رکھنا ہے, تاکہ آپ اچھے طریقے سے گرو کر سکیں. ٹھیک ہے, ہمیشہ لائف میں دیکھیں دو پہلو ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو. تو یقیناً آپ کے سامنے دونوں پہلو پیش ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ نیگیٹو کی طرف توجہ کر رہے ہیں یا ہمیشہ آپ کو نیگیٹو ہی فیس کرنے کو مل رہا ہے. آپ کو پازیٹیو فیس کرنے کو بھی ملتا ہے. تو آپ نیگیٹو کو اگنور کریں, پازیٹیو سے لے کے اس کو دیکھیں, اس سے موٹیویٹ کریں خود کو موٹیویشن دیں جو پازیٹیوٹی آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. خود کو ڈی گریڈ نہیں کرنا, ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا, کیونکہ یہ ہمارا بیسک نہیں ہے. ہم نے کامیابی ہمیں چاہیے, ہم نے کامیاب ہونا ہے, اور ہمارے اندر یہ کام اگر ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو اس کو ختم کرنا ہے, اپنی زندگی سے بالکل ختم کر دو. کوئی عمل نہیں ہے آپ کی زندگی میں یہ ڈی موٹیویشن والا, ڈی موٹیویٹ, یہ جناب ڈی گریڈیشن والا یا مایوسی والا, ایسا کوئی جملہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. کلیئر ہو گیا. اینڈ فورتھ ہمارے پاس جو یہاں پہ ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے, کہ ہمارا جو لہجہ ہے وہ کیسا ہے, ہم نے کیسا اپنے لہجے کو اختیار کرنا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. ٹھیک ہے, ہمارا جو بیہیویئر ہے, میں آپ کو یہ پہلے بھی ایک ٹاپک دے چکا ہوں بیہیویئر کے اوپر پراپر. ہمارا لہجہ بڑا ہی خوش اخلاق ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارا ایک بیسک رول ہے اس فیلڈ میں. یہ ایک ایسا ہمارا بیسک رول ہے ہمارا, کیا یہ پورے ورلڈ وائڈ میں جو بھی کوئی کاروبار چل رہے ہیں نا, وہ کاروبار صرف اخلاق کے دم پہ چل رہے ہیں, زبان کے دم پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کی زبانیں کڑوی ہیں, اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو وہ کاروبار آج ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسا رول ہے, ایک ایسا بیسک ہے جو کہ آپ کو یہ یقیناً اس کے اوپر بڑی توجہ دینی پڑے گی. آپ کو اپنے اخلاق, اپنا بیہیویئر بڑا ہی پرفیکٹ کرنا پڑے گا. جب آپ کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو اس کو ایسا فیل آنا چاہیے کہ واقعی یار ایک نائس پرسن ہے, مجھے اس کے ساتھ کام کر کے یقیناً بڑا اچھا لگے گا, بڑا اچھا فیل آئے گا کہ جس طریقے سے میرے سامنے بات کر رہا ہے یا بات کر رہی ہے. تو یہ بھی ہمارا بیسک ہے. ہمارے بیہیویئر بہت ماشاءاللہ یونیک, بڑے برائٹ ہونے چاہیے. جب ہم کسی سے بات کریں تو ان کو لگنا چاہیے یار واقعی کوئی پروفیشنلزم میں بیٹھا ہے, کوئی واقعی بزنس مین ہے یا بزنس وومین ہے. تو یہ بھی ہمارا بیسک ہے. فورتھ پوائنٹ آپ کا, اپنے لہجے کو بڑا اچھا رکھنا ہے, اپنا بیہیویئر بڑا انشاءاللہ کسی کے سامنے جب پریزنٹ کرتے ہو تو اپنے بیہیویئر کو بڑا سوچ سمجھ کے بات جب نکالتے ہو نا, تو بڑا سوچ سمجھ کے نکالا کرو کہ بات کرنے کیا لگا ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ بولیں گے بڑا سوچ کے بولیں گے نا, تو یقیناً آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا اپنے بولنے پہ, اپنے انداز پہ, اپنے اخلاق پہ, اپنے بیہیویئر پہ. تو جب آپ بغیر سوچے سمجھے کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پھر بعد میں پچھتاتے ہیں, یار مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر اس ٹائم ہم 1-2 سیکنڈ لگا کے یہ بات سوچ کے بول دیں کہ مجھے یہاں پہ یہ بات میری کیا سوٹیبل ہے, کہ مجھے کرنی چاہیے, تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی یار واقعی یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہ بیسک کو اختیار کرنا ہے کہ ہمارا لہجہ بڑا اچھا ہونا چاہیے جب ہم کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, ہمارا بیہیویئر بڑا برائٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو 5ویں نمبر پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ سامنے والا جو پرسن ہے, سامنے والا جو کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے,
کہ وہ کیسے دلچسپی ہمارے ساتھ رکھے گا یا ہمارے ساتھ کیسے اس کے اندر وہ جناب بڑا ہی انٹرسٹنگ بنے گا یا انٹرسٹ اپنا کیسے شو کروا سکتا ہے ہمارے ساتھ کام کرنے میں, ہماری بات کو سننے میں یا ہمارے ساتھ چلنے میں. تو یہ بھی ایک بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ سامنے والے بندے سے مخاطب ہوں, سامنے والے کلائنٹ سے مخاطب ہوں, تو کلائنٹ جو بھی ہے آپ کو کہتا ہے بھائی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, کسی سے پلان شیئر کرتے ہیں, کچھ بھی کسی کو کہتے ہیں, وہ آپ کے سیدھا منہ پہ کہہ دیتا ہے بھائی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اس سے آگے بات ہی ختم ہو جاتی ہے, میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا, میں دلچسپی نہیں رکھ رہا, تو آپ کیوں میرے پہ محنت لگا رہے ہو. تو ہم نے اس پہ محنت نہیں لگانی, ہم نے صرف اس کے ساتھ اپنا کوآرڈینیشن لیول, اپنا جو بات چیت کرنے کا انداز, ہمارا جو اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن, ہم نے صرف یہ بلڈ کرنا ہے. ہم نے پھر اس کو ڈیلیور نہیں کرنا پلان. یہ بات یاد رکھیے گا, ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں, اگلا بندہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے, ہم پھر بھی اس کو پلان جان بوجھ کے گھسیڑ رہے ہیں, بھائی پلان تو سن لو, پلان تو سن لو. بھائی وہ بندہ ہی نہیں ہے ابھی, اس کا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ابھی کہ آپ کا پلان سننے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. تو آپ لوگ کیوں اس کو فورسفلی کر رہے ہو, بھائی پلان تو سنو میرا. لیکن تب یہ کلیہ نہیں آزمانا, آپ نے یہ بیسک کو نہیں اختیار کرنا. آپ نے جو اختیار کرنا ہے وہ یہ بیسک آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اس کے ساتھ کیا کہنا ہے کہ اچھا یار چلیں پلان تو نہیں سنتے, کیا پھر بھی ہم چلیں ماشاءاللہ آپ میرا نمبر سیو کر لیجئے گا, میں آپ کا نمبر سیو کر لیتا ہوں, کل کو انشاءاللہ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑی کچھ بھی آن لائن فیلڈ کے حوالے میں یا کچھ بھی پوچھنا ہوا تو ضرور میرے سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے بات کر کے اس کو لگے ہاں یار چلو ٹھیک ہے, میں نمبر سیو کر لیتا ہوں, کل کو انشاءاللہ کبھی کبھی ضرورت پڑی تو میں آپ سے ضرور مخاطب ہوں گا. اس کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ نے جو بات کی ہے. اب آپ نے تو نہیں کہا بھائی ہمارا یہ پلان ہے, یہ ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اس طریقے سے آپ اس کو نمبر سیو کرواؤ, نمبر سیو کرو. بھائی وہ آپ کی کنسسٹنسی, آپ کی کوششیں, آپ کی پراپر موٹیویشن, آپ یہاں پہ پراپر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ دے کہ انشاءاللہ وہ ایک دن آ بھی جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ یہ اپنے اندر ہم نے اس بیسک کو اپنانا ہے کہ ہم نے سامنے والے بندے سے ریلیشن کیسے بلڈ کرنا ہے. کیونکہ نیٹ ورکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے بندے کو پلان دے اور وہ بندہ کہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ اور آپ اس کو وہیں پہ گیو اپ کر دیتے ہو, آپ اس کو چھوڑ ہی دیتے ہو کہ یار یہ بندہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے. نہیں, ہم لوگ کچھ ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے وہ پروفیشن کا انتخاب نہیں کیا جو باقی لوگ کام کر رہے ہیں. باقی لوگ کیا کرتے ہیں, باقی ایک فیکٹری ہے نا, وہاں پہ وہی بندہ جائے گا کہ جس کو فیکٹری کی یا کوئی نہ کوئی وہاں پہ جو پروڈکٹ ہے یا اس کی جو چیزیں ہیں وہ چاہیے ہوں گی, جو ضرورت ہوگی, وہ وہاں پہ اس کا صرف وہی کلائنٹ جائے گا. وہ ایسے نہیں ہوگا بھائی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اور میں کسی کی فیکٹری میں چلا جاؤں. اب ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس یہاں پہ انٹرسٹڈ, ناٹ انٹرسٹڈ, ہمارے پاس دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں. کہ آپ جب کسی کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے سامنے انٹرسٹ اپنا شو کرواتے ہیں, کچھ لوگ نہیں انٹرسٹ اپنا شو کرواتے. تو ہم نے جو ناٹ انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بلڈ کرنا ہے. تو یہ آپ کا ایک بیسک آپ اپنے اندر اس کو لے کے آؤ. یہ بھی ہمارے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ایک بیسک رول ہے کہ آپ نے سامنے والے سے, کلائنٹ اپنے سے کیسے ایک اچھا ریلیشن بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے اخلاق کو کیسے پیش کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کیسے ایک اچھا ریلیشن بلڈ کرنا ہے. جب آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ریلیشن میں رہے گا, انٹرسٹ رہے گا, آپ کا ڈیلی بیسس پہ آپ کی پروگرس دیکھے گا اور انشاءاللہ وہ آنے والے ہی کچھ ٹائم میں آپ کے ساتھ جوائن بھی کر جائے گا, اپنا انٹرسٹ بھی شو کروا دے گا اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ جوائن بھی کر دے گا. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے اپنے اندر اس کو ایڈ آن کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسک کے اوپر بھی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ بیسک رولز بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, وہ ہمارا یہاں پہ جو بیسک رول ہے وہ ہے اپنی ہائپ, اپنی پروفائل, اپنی ویلیو کو کیسے آپ لوگوں نے بڑھانا ہے سامنے والے کی نظر میں. کیونکہ آپ ایک ایز اے نیٹ ورکر, ایک ایز اے پروفیشنلزم میں بیٹھے ہیں, پروفیشنل آپ لوگ ہیں, پروفیشنل ہم فیلڈ میں بیٹھے ہیں, تو ہمیں یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہم نان سیریس ہو کے کسی کو جا کے ڈیلیور کریں, کوئی بھی بات کریں. کیونکہ ہمیں یہی چیز ایک سکھائی گئی ہے, یہی چیز ایک ہمارے اندر ہمارے پہ سوٹ بھی کرتی ہے کہ ہم پراپر, ہمیں یہ بیسکس پتہ ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ بیسکس ہوتے ہیں 5-6 پوائنٹ, تو کہ ہم ان کو فالو کر کے ہم سامنے والے کو پراپر اچھے طریقے سے سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں, کلائنٹس کو. تو آپ جب تک اس کو نہیں فالو کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہے. تو آپ ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بڑا خیال کرنا ہے. آپ نے اپنی ہائپ, اپنی پروفائل, اپنی ویلیو کو کیسے آپ نے انکریز کرنا ہے, تو آپ اس کو بتائیں گے تو تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے اپنی ویلیو کیسے بڑھانی ہے, کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سامنے والا کلائنٹ ہے آپ کے سامنے آیا ہے, اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے, کس طریقے سے مجھے اپنی ویلیو کو بڑھانا ہے, یا کس طریقے سے مجھے بنانی ہے اپنی ویلیو. اور وہ تبھی بنے گی
جب آپ پراپر یہ اوپر والے جو میں نے 5 آپ کو بتائے ہیں نا آپ کو بیسک، آپ ان کو فالو کریں گے، چھٹا جو آپ کا بیسک آپ کی پروفائل آپ کی ویلیو یہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جائے گی، آپ اس کو آٹومیٹکلی فالو کر لیں گے. کیونکہ آپ کا جو لاسٹ والا آپ کا پوائنٹ ہے نا اپنی ویلیو کو کیسے آپ نے بڑھانا ہے، کیسے انکریز کرنا ہے، تو یہ پہلے 5 جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں آپ ان کو فالو کر لیں، چھٹا آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جائے گا. یہ جو آپ کی ویلیو ہے آٹومیٹکلی آپ کے سامنے بنتی جائے گی. جب آپ کسی کے ساتھ ڈلیور کریں گے، کچھ بھی پلان شیئر کریں گے، کوئی بھی بات کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی ویلیوز کو لگے گی کہ یار ویلیوبل بندہ ہے، کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ جنریٹ کر رہا ہے، اچیومنٹس کر رہا ہے، ارننگس کر رہا ہے، مجھے اس کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ ویلیو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بنانی ہے، اس طریقے سے ہماری ویلیو بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، یقیناً آپ ان کے اوپر بڑا اچھا امپلیمنٹ کر کے ان کو فالو کر کے الحمدللہ ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تبھی کامیاب ہوں گے. ہمیں اپنے بیسکس پتہ ہونے چاہیے، ہمیں اپنے رولز پتہ ہونے چاہیے، ہماری نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کیا رولز ہیں، ہم نے ان کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے اور ہم نے کیسے دن بہ دن گرو کرنا ہے. دیکھیں نا جیسے زندگی آگے جا رہی ہے، دن بہ دن زندگی بڑھتی جا رہی ہے نا. کل ایک دن گزرا زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، ایک سال گزرا زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. تو اسی طرح دیکھیں زندگی دن بہ دن آگے جا رہی ہے، تو اسی طرح ہم نے بھی دن بہ دن گرو کرنا ہے، دن بہ دن پیچھے نہیں آنا. ہم نے ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک سیکھنا ہے، نئی سے نئی لرننگ کرنی ہے، نئی سے نئی ایجوکیشن لینی ہے، نئے سے نئے پوائنٹ ہم نے پک کرنے ہیں، نئے سے نئے ہمارے پاس جو ٹرکس آتے ہیں ہم نے اس کو اپنانا ہے کہ ہم کون سی اسٹریٹجیز کو یوز کر کے ہم اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم سب کا ایک ہی ویژن ہے، ہمیں کامیابی چاہیے، اور ہمیں اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، ایفرٹس کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑیں گی، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ باتیں اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے گا کہ آپ بغیر سیکھے، بغیر ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کیے کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی. لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے، فرسٹ لرن دین ارن. ٹھیک ہے، کہ پہلے آپ سیکھیں گے، دین اس کے بعد ہی آپ یہاں پہ ارن کریں گے، پھر ہی آپ کمائیں گے. کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جتنا چاہیں گے اتنا کما سکتے ہیں، جتنا چاہیں گے اتنا کما سکتے ہیں، جتنی نسلیں چاہیں گے اتنی نسلیں کو سیکیور کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. ہم الحمدللہ اتنا اچھا کام کر کے جائیں گے کہ اپنے آنے والے جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ہمارے بعد جو آگے آنے والی جو جنریشنز ہیں انشاءاللہ سارے کے ساری اسٹرانگ کر کے جائیں گے کہ ہم لوگوں نے اس نیت سے کام کرنا ہے. ہم لوگوں نے خود کو سیکیور نہیں کرنا، اپنی جنریشن کو سیکیور نہیں کرنا، ہم نے فیوچر کا پلان کرنا ہے، فیوچر سوچنا ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں ہماری جو یوتھ ہے ان کی سوچ بلا کیسی ہے کہ بھائی ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی، بس ایک سال تک، کہ ان کی سوچ کوئی نہیں ہے کہ فیوچر ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر ہم 2 سال، 5 سال، 10 سال بعد ہم نے کس سٹیج پہ پہنچنا ہے، کس لیول پہ پہنچنا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں بھائی مجھے فیوچر میں کہاں تک پہنچنا ہے، مجھے کیا اچیو کرنا ہے. اپنے گولز کو سیٹ کریں، اپنے ٹارگٹس بنائیں کہ آپ نے کیا ٹارگٹس ہیں. انشاءاللہ آج 28 فیبرری ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے لیے ہمارا نیو منتھ سٹارٹ ہوگا، نیو منتھ، نیو گولز، نیو پلاننگ، نیو ٹارگٹس کے ساتھ آپ سب کو ٹارگٹ دیا جائے گا کہ آپ سب کے کیا ٹارگٹس ہیں. اور انشاءاللہ کمپلیٹلی آپ سب کے ہوم ورک ہوں گے کہ آپ سب لوگوں نے اپنے ڈائری پہ ڈیلی بیسس پہ ہوم ورک کیا کرنے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرنا ہے اور اپنے گولز کو کیسے اچیو کرنے کی ہم لوگوں نے کوششیں کرنی ہیں. انشاءاللہ مل کے سب کریں گے، مل کے جو بھی آپ کے ٹارگٹس ہیں اس کو پراپر اچھے طریقے سے ڈسکشن کریں گے، اس کا آسان سے آسان حل نکالیں گے کہ یہ ٹارگٹس کو ہم کیسے ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک لیڈر کا کیا کام ہے، ایک باس اور ایک لیڈر میں یہی ایک فرق ہے کہ باس کے پاس صرف ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ باس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیڈر کے پاس کیا ہوتا ہے، لیڈر کے پاس لوگ ہوتے ہیں. لوگ، لیڈر کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیڈر نے نا لوگوں کا دل جیتا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جناب اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں کہ یہ لیڈر کی حیثیت، لیڈر کی پاور، لیڈر کی یہ ویلیو ہوتی ہے کہ جو ایک انسان باس کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے نا، صرف اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے باس والی کہ بھائی میں باس ہوں. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس لوگ ہوتے ہیں، اس کے پاس کمیونٹی ہوتی ہے. تو الحمدللہ کیونکہ لیڈر کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں نے خود کامیاب ہونا ہے اور میں نے اپنی ساری کی ساری کمیونٹی کو، سارے کے سارے لوگوں کو کامیاب کرنا ہے. جبکہ باس خود ایک اکیلا ہی ہوتا ہے، اس کے پاس یہی ایک طاقت ہے، اس کو پتا ہے کہ میں باس ہوں. ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ آپ سب کو میرا ویژن پتہ ہے، ویژن بالکل کلیئر ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، جیسے کہ ہمارا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہے، اسی لیے میرا جو ویژن ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے.
کیا آپ سب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ؟ میرے ساتھ ہوں گے، مل کے ہم سب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم چلتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے، ایفرٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ جتنے مرضی لوگ آ جائیں، ڈی گریڈ کرنے والے، ڈی موٹیویٹ کرنے والے، ہماری ٹانگیں کھینچنے والے، بڑی باتیں کرنے والے، بھائی فرق نہیں پڑنے والا۔ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کو اتنا ترجیح دیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو امید ہے کہ آج آپ کو جو ٹاپک میں نے ڈیلیور کیا، جو پوائنٹس میں نے بتائے، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بیسکس کو آپ فالو کریں انشاءاللہ۔ جو کہیں غلطیاں کوتاہیاں، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، پرفیکٹ کریں، تاکہ جب آپ پرفارم کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بیسکس کیا ہیں، کہ میں نے پہلے دیکھوں کہ میرے اندر یہ واقعی بیسکس کو میں نے فالو کیا ہوا ہے، یہ سارے میرے 5-6 پوائنٹس کمپلیٹ ہیں، کلیئر ہیں، تبھی میں بڑا اچھا پرفارم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات ہم سب کو کامیاب کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا، آپ لوگوں نے سیشن کو اٹینڈ کیا، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ آیا کریں، سیشن کو اٹینڈ کیا کریں، ڈفرینٹ پوائنٹس، ڈفرینٹ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ٹپس میں شیئر کرتا ہوں، یقیناً بہت ہی ایک ایسی ٹپس، ایک ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ آپ کا سہارا بننے والے ہیں، آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ یہی نالج آج آپ کے اندر آ جائے گا، آپ اس کو اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے تو کل کو انشاءاللہ بہت بڑے آپ لیڈر بھی بننے والے ہیں، اور انشاءاللہ بہت بڑا جنریٹ بھی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہم سب کو کامیاب کریں انشاءاللہ۔ کل ہم دوبارہ ملیں گے سیم اسی ٹائم ہمارے کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔